الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ حج کے ایام ہیں. اب سے چند دنوں کے بعد بہت سے مسلمان حج کے لیے مکہ میں جمع ہوں گے. پوری دنیا سے قافلے چل پڑے ہیں. دنیا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مکہ میں جمع ہو رہی ہے. جب ہم لوگ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے مکہ کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو میقات پر پہنچ کے احرام باندھا جاتا ہے. احرام باندھنے کے بعد وہاں سے ایک کلمہ پڑھنا شروع کیا جاتا ہے جسے تلبیہ کہتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کلمہ بڑا عظیم کلمہ ہے. یہ تلبیہ، اس تلبیہ کے بڑے عظیم معنی ہے. اس کا معنی اور مفہوم بڑا عظیم ہے. ہم مسلمان اس تلبیہ کو پڑھتے تو ضرور ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم میں غور نہیں کرتے. میں آج کی اس نشست میں اسی موضوع پر آپ بھائیوں کے سامنے چند کلمات رکھوں گا. یہ تلبیہ جو پڑھا جاتا ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے. ہماری چونکہ ایک عادت ہے کہ ہم جو بھی عبادت آج کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر ایک رسم، ایک رواج، ایک عادت، اسی کو پورا کرنے کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں. لیکن عبادت جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے اس عبادت کے پیچھے ایک مسلمان سے جو چیز مطلوب و مقصود ہوتی ہے اس چیز کی طرف ہم دھیان بہت کم دیتے ہیں. ہم حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کے فوائد، اس کی حقیقت، اس چیز سے ہم بہت کم واقف ہیں. بس ہمیں یہ معلوم ہے کہ حج کر دیں گے تو ہمارے نام کے ساتھ حج ہی لگ جائے گا. یہ معلوم ہے کہ حج کر دیں گے تو لوگوں کو بتانے کے لائق ہو جائیں گے کہ ہم نے حج کیا ہے. لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حج ہم پر فرض کیا ہے اس مقصد کی طرف ہماری توجہ، دھیان بہت کم ہوتا ہے. تو لہذا میں آپ بھائیوں کے سامنے اس مجلس میں اس تلبیہ کے حوالے سے چند گزارشات رکھنا چاہوں گا کہ جو تلبیہ ہم میقات سے شروع ہوتے ہیں پڑھنا اور حرم آنے تک پڑھتے رہتے ہیں، اور حج کے باقی ایام میں بھی اس تلبیہ کو ہم پڑھتے رہتے ہیں.
یہ کلمہ، یہ تلبیہ کہ جسے بار بار پڑھنے کا حکم ہے اور جس کی فضیلت آپ لوگوں نے علماء کرام سے سن رکھی ہوگی، میں اس کے فضائل کو بیان نہیں کروں گا، میں صرف اس چیز کو بیان کروں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں یہ کیوں پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس تلبیہ میں 3 چیزوں کا اقرار ہے۔ اس تلبیہ میں 3 چیزوں کا اقرار ہے۔ پہلی چیز، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ میں عاجز، فقیر اور مسکین، اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا، اپنی فقیری کا اقرار ہے۔ اسی لیے کیا کہتا ہے بندہ؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اب حاضر کون ہوتا ہے؟ جو ضرورت مند ہوتا ہے، جو مسکین ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے، وہ۔ اور حاضر کس کے یہاں ہوتا ہے؟ کہ جہاں سے کوئی امید ہوتی ہے۔ تو لبیک اللہم لبیک اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، میں بندہ مسکین فقیر، میں کمزور ناتواں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ تو لہذا ایک یہ پہلا اقرار کہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر آگے دوسرا اقرار، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اور حاضر ہو کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ لا شریک لک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید کا اقرار، یہ دوسرا اقرار ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں اور اس حاضری کے ساتھ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد جو تیسرا اقرار ہے وہ کیا ہے؟ ان الحمد والنعمت، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں جو ہمیں تُونے دے رکھی ہیں وہ سب تیری طرف سے ہیں، اور ساری دنیا نے بلکہ ساری کائنات کی بادشاہی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ ساری کائنات کی بادشاہت، ساری کائنات کا نظام، ساری کائنات کے معاملات، اے اللہ یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے اور ساری تعریفیں تیری ہیں، اور کائنات میں جو کچھ جتنی نعمتیں ہیں یہ بھی ساری کی ساری اللہ تیری طرف سے ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کا اقرار، اللہ کی عظمت کا اقرار، اللہ کی شان کا اقرار، اللہ کی بادشاہت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور آخر میں پھر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ لا شریک لک، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ 3 اقرار کہ جو اس تربیہ کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے گا کہ کسی بھی چیز کا اقرار صرف زبان سے کافی نہیں ہے، کسی بھی چیز کا اقرار زبان سے کافی نہیں، دل سے بھی اس کا اقرار ضروری ہے۔ زبان ایک چیز کا اقرار کرے لیکن دل اس کا اقرار نہ کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی ہندو ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ زبان سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ،
لیکن اس کے دل میں لا الہ الا اللہ، اس کا دل اس بات کا اقرار نہیں کرتا. اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی اہمیت اور لا الہ الا اللہ کے لیے محبت اس کے دل میں موجود نہیں. اس کا دل اس بات کا اقرار نہیں کرتا. تو آپ کیا کہیں گے اس ہندو کو، اس عیسائی کو، اس مشرق کو کہ یہ مسلمان ہو گیا؟ آپ کہیں گے یہ مسلمان نہیں ہوا. مسلمان تب ہے کہ اگر اس کلمہ کا اقرار اپنے دل سے بھی کرے. صرف زبان سے کلمے کا اقرار کر لینا یہ کفایت نہیں کرتا. تو بھائی ہم ان چیزوں کا تو اقرار کرتے ہیں، اگر یہ اقرار صرف زبان سے ہے تو بھائی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ اقرار ہمارے دل سے بھی ہو، زبان بھی اقرار کرے اور دل بھی اقرار کرے، تو اس کا بڑا عظیم فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے. اللہ اکبر. پہلی چیز، پہلا اقرار کہ جو یہ بندہ اپنے رب کے سامنے کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، میں حاضر ہوں. اب اس اقرار کو سمجھیے. اس کا اقرار دل سے ہو، یعنی دل سے اقرار کیا ہو کہ اے اللہ میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں حاجت مند ہوں. اے اللہ اے میرے خالق و مالک، میں جانتا ہوں کہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رب العالمین ہے. میں تیرے دربار میں، تیری بارگاہ میں، تیرے گھر اپنی ضرورتیں لے کر اور اپنی حاجتیں لے کر اللہ میں تیرے گھر حاضر. اللہ میں تیرے گھر کی طرف آ رہا ہوں. جب آپ نقاط سے اس تلبیہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ زبان یہ کہہ رہی ہے لبیک اللہم لبیک، تو دل میں خیال کیا ہو، دل میں بات کیا ہو؟ دل میں بات یہ ہو اے اللہ میں ایک مسکین، میں فقیر، میں ضرورت مند، میں حاجت مند، تیرے دربار میں، تیری بارگاہ میں، تیرے گھر اے اللہ میں آ رہا ہوں. اللہ اپنی مسکینیاں لے کر، اپنی غربت لے کر، اپنی فقیری لے کر، اپنی حاجات لے کر، اپنی مشکلیں اور اپنے دکھڑے لے کر اللہ میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. اللہ میں حاضر ہوں، اللہ تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، اور اس لیے آ رہا ہوں کہ تیری بارگاہ میں آ کے، تیرے گھر میں آ کر، تیرے گھر میں آ کر میں فریادیں کروں گا، میں تجھ سے مانگوں گا، میں تجھ سے سوال کروں گا، میں تیرے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاؤں گا، میں تجھ سے مدد مانگوں گا، کیونکہ تیرے سوا میری مشکلیں دور کرنے والا کوئی نہیں، میری حاجتیں اے اللہ پوری کرنے والا اور کوئی نہیں، میری بیماریاں دور کرنے والا کوئی نہیں، میرے مسائل حل کرنے والا کوئی نہیں، میری فقیری، میری غربت کو دور کرنے والا کوئی نہیں، میری تنگدستی کو دور کرنے والا کوئی نہیں. اے اللہ میں اس نظریے کے ساتھ تیری بارگاہ میں، تیرے دربار، تیرے گھر میں حاضری دینے کے لیے آ رہا ہوں. دعائیں تجھ سے کروں گا، مانگوں گا تجھ سے، تیرے سامنے جھولی پھیلاؤں گا، تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤں گا، تجھ سے مانگوں گا. تجھ سے مجھے امید ہے کہ تو میرے یہ سارے مسائل حل کرے گا، میری غربت کو دور کرے گا، میری مسکینی کو دور کرے گا، میری پریشانیوں کو مٹھائے گا، میرے مسائل کو حل کرے گا. اے اللہ تو میری غربت کو اور میرے مسائل کو تو حل کرے گا. اس لیے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اس نظریے کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ اس جملے کو ادا کرتے. اور اسی طرح اس میں یہ سوچ بھی ہو اے اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ بے شک میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا اے اللہ وہ حق میں ادا نہیں کر سکا. اے اللہ اس میں مجھ سے کمیاں ہوئی، اے اللہ اس میں مجھ سے کوتاہیاں ہوئی، اے اللہ اس میں مجھ سے ظلم ہوئے، اے اللہ اس میں مجھ سے بہت سی بھول ہوئی ہے. اے اللہ میں اپنے ان گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اے اللہ میں اپنے ان کمیوں کوتاہیوں کو اے اللہ تجھ سے معاف کروانے کے لیے، اے اللہ میری نیکیاں کم ہیں، اے اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں، میں تیری بارگاہ میں لبیک
لبیک اللہم لبیک، اس کے پیچھے یہ نظریہ ہو، اس کے پیچھے یہ سوچ ہو، اس کے پیچھے یہ فکر ہو، اس کے پیچھے یہ دھڑم ہو، تیری زبان پر جب یہ کلمات ہو لبیک اللہم لبیک، دھیان کہیں اور نہ ہو، سوچ فکر کہیں اور نہ ہو، اپنے رب سے اس وقت اپنے خالق کو جوڑ لیا کر، اے اللہ یہ جملے ادا کر رہا ہوں، یہ کلمات ادا کر رہا ہوں، میری فکر تیری طرف ہے، اے اللہ میری نظر میرا دھیان تیری طرف ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، گناہگار آ رہا ہے، اے اللہ جس کے پاس نیکیاں نہیں وہ آ رہا ہے، اے اللہ جس کے پاس اے اللہ گناہ زیادہ ہے وہ آ رہا ہے، اے اللہ جس کے دامن میں نیک عمل کم ہے وہ آ رہا ہے، اے اللہ جس نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا اے اللہ وہ آ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ آپ کی اور میری سوچ اور فکر یہ جملے کہتے ہوئے یہ ہونی چاہیے، اور اسی طرح اس سوچ اور فکر میں اس بات کو بھی شامل کیجئے، وہ کون سی بات ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ اے میرے خالق و مالک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی فرما برداری کا ثبوت دینا چاہتا ہوں، اے اللہ میں اپنی بندگی کا ثبوت دینا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے۔ مالک نوکر کو جب بھی بلائے گا نوکر یہی کہے گا اے میرے مالک میں حاضر ہوں، اے اللہ تو اصل ہمارا مالک ہے، لہذا میں تیرا نوکر تیرا بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اے اللہ تیرے بلاوے پر تو نے آرڈر کیا، تو نے حکم دیا، اے اللہ تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اے اللہ میری کیا ضرورت کہ تو بلائے اور میں نہ آؤں، اے اللہ میری کیا ضرورت کہ تو آرڈر کرے اور میں نہ آؤں، اے اللہ میری کیا ضرورت کہ تو حکم دے اور میں حکم کو نہ مانوں، اے اللہ میں تیرے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے تیرے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے تیرے آرڈر پر تیرے بلانے پر لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تو نے کہا آؤ یہاں پر، اللہ میں آ گیا، اے میرے خالق و مالک اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، اپنے بزنس کو چھوڑ کے، اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کے، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کے، اپنے آرام و سائز کو چھوڑ کے، اے اللہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے خالق و مالک تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں حاضر ہوں، اور جملہ ادا کرنا شروع کر دیا میقات سے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اے میرے خالق و مالک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو نے بلایا ہے میں تیرا بندہ حاضر ہوں، تو نے بلایا ہے میں تیرا نوکر حاضر ہوں، تو نے بلایا ہے تیرا غلام حاضر ہے، تو نے بلایا ہے تیرا بندہ حاضر ہے، اے اللہ تیرے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے دنیا کی ساری نعمتیں آسائشیں چھوڑ کے اور یہ فقیری کا لباس پہن کے تیری بارگاہ میں حاضر، فقیری کا لباس بھی پہن لیتے ہیں ہم، اے اللہ دیکھ میری حاضری کو دیکھ، تو نے کہا یہاں کپڑے اتارو، یا اللہ تیرے کہنے پر میں نے کپڑے اتار دیے، میں اپنے ملکوں میں اپنے شہروں میں اپنی بستیوں میں سوٹڈ بوٹڈ رہنے والا، پینٹ کوٹ ٹائی پہننے والا، سوٹ بوٹ بڑے زبردست طریقے سے میں یہ لباس زیب تن کرنے والا، اے اللہ دیکھ میری فرما برداری، دیکھ میں نے تیری اطاعت اور فرما برداری کس طرح کی، میں نے وہ سارے لباس اتار دیے، میں نے پینٹ اتاری، کوٹ اتارا، ٹائی اتاری، بوٹ اتارے، اور وہ دو سفید چادریں پہنی جو تو نے پہننے کا حکم دیا۔ لبیک اللہم لبیک، یہ اقرار ہے اس بات کا اپنے خالق اور مالک کے سامنے، اس اقرار کے نظریے کے ساتھ اس اقرار کو اپنے دل میں بٹھایا کرو، جب بھی تم حج پر جاؤ، جب بھی تم عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، اس عبادت کے لیے
الحمدللہ آپ اکثر عمرے کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں، اکثر آپ اس عبادت کے لیے جاتے رہتے ہیں، تو جب بھی عبادت کرنے جاؤ یہ والی، تو وہاں سے نکاح سے یہ کلمات پڑھتے ہوئے ان نظریات کو اور اس سوچ اور اس فکر کو اپنے ذہن میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ ہمارے دل و دماغ میں ہوتا نہیں، اس لیے وہ ایک روٹین کی ایک رسم ہے، ایک عبادت کرنے جاتے ہیں ایک روٹین کے حساب سے، ایک جو رسم کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ اس حساب سے گئے اور عمرے کر کے آگے، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی ہمارے اندر اچھائی نہیں آتی، کوئی برائیوں میں کمی نہیں آتی، کوئی نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ سبب یہی ہے کہ ہم اس عبادت کو جب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ سوچ اور فکریں ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ لہذا اپنے خالق اور مالک کے سامنے اس سوچ کو اختیار کیا کریں۔ جب وہ دو سفید چادریں پہن لیتے ہو اور نکاح سے حرم جاتے ہوئے اس کلمے کو ادا کرتے ہو، تو اس کلمے کو ادا کرتے ہوئے اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لیا کرو کہ اللہ ہم سارے کے سارے تیرے در کے فقیر ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ہم سب کو یہ فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ کتنا تمہارے پاس مال ہو، کتنی تمہارے پاس دولت ہو، تم کتنے ہی بڑے دولت مند کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی بڑے جاگیردار کیوں نہ ہو، تمہارے پاس مال دولت کی فراوانی کیوں نہ ہو، لیکن تم سارے کے سارے اس اللہ کے در کے فقیر ہو۔ کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر ہو، وہ سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ لہذا اس وقت وہ دو سفید چادریں پہن کر اپنی اس فقیری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت آئیں تو وہ اپنے اسی لباس میں آئیں جو لباس اپنی بادشاہت کے دوران کو پہنتے ہیں، ہاں، اور وہ کوئی صدر ہو، وزیر اعظم ہو، اس کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں سے نکاح سے پھر اپنا لباس پہن کر آئے، نہیں نہیں، وہاں پر بادشاہ کے بھی کپڑے اتر جاتے ہیں اور عام غریب مسکین اس کے بھی کپڑے اتر جاتے ہیں۔ دونوں کا لباس کیا ہوتا ہے؟ دو سفید چادریں ہوتی ہیں۔ ان ساروں کو اللہ ان کی اوقات یاد کرواتا ہے، بتاتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ لہذا دو چادروں کے اندر جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھو تم کہہ نہیں سکتے فلاں وزیر ہے، فلاں صدر ہے اور فلاں بادشاہ ہے اور فلاں فقیر ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، سارے دو سفید چادروں میں ہوتے ہیں، جس کو بھی دیکھو فقیر ہی نظر آتا ہے، جس کی طرف بھی نظر کرو گے فقیر ہی رہتا ہے۔ تو فقیروں کی طرف اس کلمے کو، اس جملے کو کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، بار بار یہ جملہ ادا کرتے ہوئے، تو لہذا میرے بھائیو جب بھی عمرے کے لیے جاؤ، جب بھی حج کے لیے جاؤ، تو اس جملے کو پڑھتے ہوئے، اس کلمہ کو پڑھتے ہوئے اپنی سوچ اور فکر میں ان باتوں کو، اس کو لایا کرو، زبان سے اقرار اور دل و دماغ کے اندر بھی یہ چیز آپ کے موجود ہو کہ میں حاضر تیری بارگاہ میں، تیرے دربار میں کیوں ہو رہا ہوں۔ اور یہ اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اے اللہ تیرے علاوہ ہماری مشکلیں دور کس نے کرنا ہے، ہماری تکلیفیں تیرے سوا کس نے دور کرنا ہے، ہماری تنگدستیاں تیرے سوا دور کس نے کرنا ہے، اور ایسے ہی آنے والی مشکلوں کو تیرے سوا کس نے ٹالنا ہے، آنے والے جو مسائل ہیں اے اللہ تیرے سوا ان سے ہمیں کس نے بچانا ہے، اس دنیا کے اندر بھی جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں اے اللہ اس کا حل بھی تیرے پاس ہے، اور جب مرنے کے بعد قبر میں جاؤں گا اور قیامت کے میدان میں آؤں گا اے اللہ وہاں بھی ساری مشکلوں سے تو بچانا ہے تو تیری ذات میں بچانا ہے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں، تیرے دربار، تیرے گھر میں حاضری یہ دے رہا ہوں اے اللہ میری دنیا میں بھی تو میرا مشکل کشا اور میرے مرنے کے بعد بھی تو میرا مشکل کشا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا اقرار ہے جو ہم اس کلمہ کے اندر، اس جملہ کے اندر کرتے ہیں، وہ کیا اقرار ہے؟ لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہو کر
اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا اے اللہ عبادت کے لائق صرف تو ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اے اللہ میں تمام معبودان باطلہ ان کا اے اللہ میں انکار کرتا ہوں اور تیری وحدانیت کو تصدیق کرتا ہوں۔ اے اللہ اس اقرار کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہو۔ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو اپنی عبادت میں اے اللہ تو اکیلا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس کا اقرار زبان سے اور دل سے اس بات کا اقرار ہو، یہ نہیں کہ زبان کو کہے لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن دوسری طرف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہراتا ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو یہ کہتا ہو فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں مدد کرنے والا ہے، فلاں ہمارا حاجت روا ہے، فلاں بچے دینے والا ہے، فلاں جو ہے وہ ہماری بگڑیاں تھکڑیاں سنوارنے والا ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں مدد کرنے والا ہے، فلاں ہماری مدد کو پہنچنے والا ہے۔ تو واللہ یہ جملہ اگر یہ زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کے کسی کام نہیں آئے گا اگر وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، جو اختیارات اس کے ہیں، جو ملکیت بادشاہ اس کی ہے، ایسی بادشاہت اور ایسی قدرت، ایسی طاقت، ایسا مقام، ایسا مرتبہ، ایسی ذات، ایسی صفات پوری کائنات میں کسی کی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کائنات میں اس جیسی کوئی چیز ہے نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس خالق اس مالک کی برابری کرنے والا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہوں نہیں فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں مدد کرنے والا ہے، فلاں بھی مختار ہیں، وہ بھی مختار کل ہے، وہ بھی مدد کرنے والے ہیں، وہ بھی ہمیں بچانے والے ہیں، وہ بھی ہمیں چھڑانے والے ہیں، وہ بھی ہماری بیماریاں دور کرنے والے ہیں، وہ بھی خزانے بچنے والے ہیں، وہ بھی عزت دینے والے ہیں، وہ بھی ہماری مدد کرنے والے ہیں، تو واللہ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے کہ جسے اللہ رب العزت معاف نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا سورہ نساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے، لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ لہذا تیری زبان اقرار کرے لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، میرا داتا صرف تو ہے، میرا قلبت صرف تو ہے، اے اللہ مجھے رزق دینے والا صرف تو ہے، اے اللہ غریب نواز تو ہے، مشکل کشا تو ہے، اے اللہ میری بگڑیاں تھکڑیاں سنوارنے والا صرف تو ہے، اے اللہ رزق دینے والا صرف تو ہے، میری بیماری کو شفا میں بدلنے والا صرف تو ہے، اے اللہ تیرے علاوہ میرا کسی اور سے یہ نظریہ اور سوچ اور فکر نہیں۔ میں ان تمام عقیدوں کی نفی کرتا ہوں، میں صرف تیری وحدانیت کو قبول کرتا ہوں۔ میرا رب صرف تو ہے، رب ہونے کے لائق صرف اور صرف تیری ذات ہے، کیونکہ رب الہ معبود ہونے کے لائق کوئی ہے کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے زمینوں کو بنایا ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے عدم سے وجود دیا ہے، جس نے ایک پانی کے قطرے کو خون کے لوتھڑے میں، خون کے لوتھڑے سے گوشت کے لوتھڑے میں، گوشت کے لوتھڑے سے دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، چلنے والا، ہاتھ ہلانے والا، قدم بڑھانے والا، دل دھڑکنے والا، دماغ سوچنے والا، یہ وجود جس نے عطا کیا ہے میری عبادت کے لائق، میرے ماتھے جھکانے کے لائق، میرے سجدوں کے لائق، میری دعاؤں کے لائق، میری پکار کے لائق، وہ صرف اور صرف اللہ تو ہے، تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔ لبیک لا شریک لک لبیک،
اللہ تیرے لیے حاضر ہوں تیرے لیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس عقیدے کی سوچ اور فکر کے ساتھ، اس عقیدے یہ عقیدے کی پختگی ہو تیرے اندر، اگر عقیدے میں کوئی طاقت کوئی اور ہو، تیرے قافلے چل پڑے لاہور سے، تیرے قافلے چل پڑے دلی سے، لاہور سے چلتے ہوئے فکر یہ ہو داتا وہ بھی ہے، داتا ادھر بھی ہے، دلی سے چلتے ہوئے کہے غریب نواز مکہ میں بھی ہے اور غریب نواز میرے یہاں اجمیر میں بھی ہے، تو اللہ ہے آگر تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتا رہے گا، تیرے اس کلمہ کا تیرے سے چھوڑنا کا تجھے کوئی فائدہ نہیں، تیری اس عبادت کا تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتے ہوئے اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے۔ اے اللہ تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیرے مقام میں، تیرے مرتبے میں، تیری بادشاہت میں اے اللہ کوئی شریک نہیں ہے، سارے تیرے بندے ہیں، سارے تیرے غلام ہیں، حتیٰ کہ نبی رسول فرشتے وہ بھی سارے تیرے بندے ہیں، وہ بھی سارے تیرے بندے ہیں۔ وہ پڑھتے ہو نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا معبود ہے اور کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام بڑا اونچا ہے، مرتبہ بڑا اونچا ہے، شان بڑی بلند ہے، محمد کریم جیسا پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے اس ساری مخلوق میں محمد کریم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن محمد کریم اللہ جیسے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کریم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، الوہیت کے لائق، ربوبیت کے لائق اور بادشاہت کے لائق وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ واللہ یہی جملہ کائنات کی ایک ایک چیز کا جملہ یہی ہے، ہر کائنات کی چیز، ہر کائنات کی ہر چیز واللہ ہے وہ یہی جملہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ، آسمان بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہاڑ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آسمانوں کی ایک ایک چیز کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی قسم سورج بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، چاند بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، بادل بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، زمین پر پڑا ہوا ذرہ ذرہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ریگستان میں پڑے ہوئے ریت کے ذرے یہ بھی سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بہتے ہوئے سمندر اور بہتے ہوئے دریا اس کے پانی کا قطرہ قطرہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف وہ اللہ کی ذات ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ ہمارے ماتھے جھکیں گے تو اللہ صرف تیرے سامنے جھکیں گے، ہم سجدے کریں گے تو صرف تیرے سامنے سجدے کریں گے، پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ اے اللہ ہم صرف تجھ کو پکاریں گے، کسی اور کو ہم نہیں پکاریں گے۔ وہ تو چلے گئے، مر گئے، قبرستان میں دفن ہو گئے، ان کا کیا اختیار ہے؟ اختیار تو سارے تیرے ہیں، اختیار تو اللہ تیرے ہیں، ہر چیز کی بادشاہت ہے اللہ تبارک الذی بیدہ الملک، کائنات کی ساری بادشاہت اس بڑی بابرکت ذات ہستی کے ہاتھ میں ہے، اللہ۔ اور جو اس کے علاوہ ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کے اختیار میں بھی کچھ ہے، فلاں کے اختیار میں بھی کچھ ہے، سنیے گا ذرا یہ بات، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ہمارے اپنے مسلمان بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کے اختیار میں بھی کچھ، فلاں کے اختیار میں بھی کچھ ہے، کہتے ہیں فلاں کے اختیار میں بھی کچھ ہے، فلاں کو بھی کچھ اختیار اللہ نے دے رکھے ہیں، فلاں کو بھی اللہ نے کچھ اختیار دے رکھے ہیں،
فلاں قطب ہے، فلاں ابدال ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں داتا ہے، فلاں اولاد دینے والا ہے، فلاں بلیاں تھیلیاں سوالنے والا ہے. یہ اختیار ہم نے تقسیم کر رکھے ہیں، یہ اختیار ہم نے تقسیم کر رکھے ہیں. ذرا پوچھو اپنے رب کے قرآن سے، اپنے خالق کے کلام سے ذرا یہ بات پوچھو، اے اللہ کیا تیرے سوا بھی کوئی بگڑی تھپڑی سوالنے والا ہے؟ اللہ کیا تیرے سوا بھی کوئی مشکل کشا ہے؟ اللہ تیرے سوا بھی کسی اور کے پاس بھی اختیارات ہیں؟ آئیں ذرا اللہ کے قرآن سے اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. اللہ کا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ کا قرآن ہمارے عقیدوں کی اصلاح کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ والذین تدعون من دونہ، وہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر، والذین تدعون من دونہ، اللہ کا قرآن سنو. اللہ ہے فیصلہ اللہ کے قرآن سے، کسی مولوی کی بات سے نہیں، کسی عالم کے فتوے سے نہیں، واللہ ایک جواب اللہ کے قرآن سے. سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. تم کیا کہتے ہو؟ فلاں حاجت روا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں تمہاری بگڑی تھگڑی سوالنے والا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں قدر ہے، فلاں ابدال ہے، فلاں تمہاری مدد کو آنے والا ہے. فرمایا نا 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 نہیں. اس عقیدے کی نفی کر دی اللہ کے قرآن نے. سورہ فاطر آیت نمبر 13 ہے. کیا فرمایا؟ والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، رب کو چھوڑ کر، اس اکیلے کو چھوڑ کر تم جسے بھی پکارتے ہو. ذرا سنیے ترجمہ اس آیت کا سنیے. والذین تدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ تم جسے بھی پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ من دونہ، صرف وہ اکیلا، اس اکیلے کے علاوہ اگر تم نے کسی اور کو اختیار دیے، اگر کسی اور کو تم نے یہ سمجھ کے پکارا وہ میری مدد کرے گا، وہ میری مشکل دور کرے گا، وہ میری حاجت روائی کرے گا، وہ میری بیماری دور کرے گا، وہ مجھے بچا دے دے گا، وہ میرے رزق میں اضافہ کر دے گا، وہ میری غربت کو دور کر دے گا، وہ میری فقیری کو دور کر دے گا، وہ میرے مسائل کو حل کر دے گا. اللہ نے فرمایا سن ذرا سن، توجہ کر. فرمایا میرے علاوہ، میری ذات کے علاوہ، میری ہستی کے علاوہ اگر تم نے کسی اور کو پکارا تو سن لے، جنہیں تو مجھے چھوڑ کر پکارتا ہے ما یملکون من قطمیر. یہ بات اللہ کے قرآن سے میں کر رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے. تم کہتے ہو فلاں 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 اختیار کا مالک ہے، فلاں کے پاس اختیار ہے. تو فرمایا لا یملکون من قطمیر، وہ تو کہ تم فلاں چیز کا مالک ہے، فلاں چیز کا مالک، فلاں کے پاس اتنا خطہ ہے، فلاں کے پاس اتنا خطہ ہے، اتنا حصہ ہے. لیکن اللہ نے اس عقیدے کی بالکل نفی. مانگنا ہے تو اس سے مانگو کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. مانگنا ہے تو اس سے مانگو کہ جو پوری کائنات کا مالک ہے. مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس کی زمینوں پر رہے. مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس کی آسمانوں پر زندگی بسر کرتے. مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس کی پھیلائی ہوئی روشنی میں تم رزق تلاش کرتے. مانگنا ہے تو اس سے مانگو کہ جس کی بنائی ہوئی راتوں میں آرام کرتے. مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس نے سورج کی روشنی تمہیں دی ہے، اس سے مانگو. مانگو اس سے جس نے تمہیں بڑا کیا ہے، جس نے تمہیں یہ وجود دیا ہے، جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، جس نے تمہیں کام دیے ہیں، جس نے تمہیں یہ پورا وجود دیا ہے. مانگنا ہے تو اس سے مانگو کیونکہ سارے اختیارات کا مالک وہ. اور ایک اور جگہ کیا فرمایا سورہ حج میں؟ اللہ اکبر، یا ایھا الناس، انسانوں کو خطاب کر کے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. کیا فرمایا کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کیا ہے، اے لوگوں ایک مثال بیان کیا. فاستمعوا لہ، کیا کرو اس کو توجہ کے ساتھ سنو، ذرا دھیان کرو ذرا ادھر. اللہ کا قرآن سورہ حج. اللہ اے ہمارے خالق و مالک، کیا آپ ہمیں سکھانا پڑھانا چاہتے ہیں؟ یہاں بھی ہم حاضر ہیں سننے کے لیے اور جاننے کے لیے. کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ،
تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وَلَا اجْتَمَعُوا لَهُ وَلَا اجْتَمَعُوا لَهُ، ساروں کو جمع کر لو، ساری سرکاروں کو اکٹھا کر لو، لاہور والے کو بھی لے آؤ، دلی والے کو بھی لے آؤ، اور اجمیر والے کو بھی لے آؤ، پاک پتن والے کو بھی لے آؤ، ملتان والوں کو بھی لے آؤ، کچھ والوں کو بھی لے آؤ، مکری والوں کو بھی لے آؤ، ساری دنیا میں جتنے ہیں جنہیں سمجھتے ہو فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے، فرمایا ان ساروں کو جمع کر لو، لن یخلقوا ذبابا، اور یہ تو ایک مکھی تخلیق نہیں کر سکتے، یہ تو ایک مکھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو کہ یہ فلاں کر لیتے ہیں، فلاں کر لیتے ہیں، یہ بیٹا دے لیتے ہیں، یہ اولاد دے لیتے ہیں، یہ ہماری مشکلیں دور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے سارے انسانوں سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا سارے انسانوں توجہ کرو، دھیان کرو، اللہ کی بات سنو، اللہ کے قرآن کو سنو۔ فرمایا ہم مثال دے کر تمہیں بات سمجھاتے ہیں۔ بات کیا سمجھائی؟ فرمایا جتنوں کو تم اللہ کے علاوہ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جتنوں کو بھی پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ تم جتنوں کو بھی پکارتے ہو، جس کو بھی بلاتے ہو، اللہ کے علاوہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں۔ اختیار تخلیق کے اور اختیار ہماری زندگی کے، اختیار کائنات کے، اختیار کائنات میں ایک ایک چیز کے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اگر تم کہو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اللہ نے مثال دے کر فرمایا یہ تو ایک مکھی نہیں بنانا۔ آگے کون مزید اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کسی چیز کو چھین لے، اگر مکھی ان سے کسی چیز کو چھین لے، ہائے ہائے ہائے، لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، کیا فرمایا؟ وہ فرمایا مکھی بنانی تو دور کی بات ہے، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے۔ اگر مکھی یہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھانا سامنے رکھ کر بیٹھے ہیں، مکھی اڑتی ہوئی آئی، اللہ نے اس مکھی کا رزق یہاں لکھا ہوا تھا، اس ذات نے اس کا رزق لکھ دیا، مکھی کا رزق لکھا تیرے آگے پڑے ہوئے کھانے میں، فرمایا یہ آئے گی، آ کر اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھا کر چلی جائے گی۔ یہ سامنے بیٹھا اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ اس کے منہ سے چھین لے، یہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ اس کے منہ میں سے چھین لے، یہ تو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ تو یہاں ہمارے تو کتب بنا دیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو ابدال بنا دیے جاتے ہیں، یہاں ہمارے تو مختار قل بنا دیے جاتے ہیں، یہاں تو ہمارے جناب اتنی طاقت اور قوت کے مالک بنا دیے جاتے ہیں کہ کائنات کا نظام چلانے والے یہ ہیں، ہماری تو جناب اس کو کشائی کرنے والے یہ ہیں، ہماری تو تکلیفیں دور کرنے والے یہ ہیں، ہمارے مسائل کو حل کرنے والے یہ ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم ایسے اپنی طرف سے باتیں مارتے ہو، یہ اختیار اللہ کے سوا کسی کا نہیں، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ تو لہذا اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے، اپنے عقیدوں کو درست کیجئے۔ ہمارے عقیدے میں اگر ایسی کوئی خرابی ہوگی تو پھر اس تلبیہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک، لا شریک لک، لا شریک لک۔ اور ساتھ یہ کہتا رہے اے جی لاہور والے دی مہربانی ایسی اتنے آ گئے، وہ ہمارے کہتے ہیں۔ وہ بیٹھا میرا دوست ابو صاحب، ایک حج کے موقع پر ہم دونوں اکٹھے تھے اور ہم بیت اللہ کا طواف کر کے حرم میں ایک جگہ بیٹھ گئے، تو ہمارے وہاں کا ایک لاہور کا لوہیا وہ بھی بیٹھے، وہ بھی گروپ تھا، وہ ہمارے ساتھ ہی وہ بھی بیٹھ گئے۔ تو اس نے ابو صاحب بھی غالباً اس سے کوئی بات کی، کہنے لگا سنائیں جی آپ کہاں سے ہیں؟
وہ جی اسی جی لاہوروں آئے ہیں. اچھا جی ماشاءاللہ کیسا رہا آپ کا حج ہوگا؟ ہاں جی بس لاہور علی سرکار دی مہربانی سے تیار ہے. اللہ کی قسم آپ یقین کریں گے میرے ساتھ، اور ہم دونوں بیٹھے وہاں، ہم حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو کس ذات کے گھر میں آیا بیٹھا ہے. یہاں آ کر راستے میں یہ تربیت پڑھتا آیا ہوگا. تربیت ہمیں یاد تو ہوتا ہے، کتابیں ہم نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں اور اس کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لا شریک لک لا شریک لک. لاہور والا بھی ہے، دلی والا بھی ہے، اجمیر والا بھی ہے، پاک پتن والا بھی ہے، ملتان والا بھی ہے، اچ والا بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے. کیا ہے کیا لا شریک لک؟ کون سا تربیہ پڑھ رہا ہے؟ کیا فائدہ اس تربیہ پڑھنے کا؟ کیا فائدہ اس کے حج کا؟ کیا فائدہ اس کے عمروں کا؟ لہذا میرے دوستوں تربیہ پڑھو تو تربیہ پڑھتے ہوئے یہ سوچ اور فکر اس کو درست کرو. لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اس بات کی گواہی کے ساتھ حاضر ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ مجھے شرک سے نفرت ہے، نفرت. اللہ میں شرک سے بیزار ہو. اللہ میری محبت تیرے لیے ہے، میری محبت تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے. اور جب تیرے سوا کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے اللہ میں پسند نہیں کرتا، میں بیزار ہوں، بیزار ہوں، بیزار. اللہ اکبر. اس طرح کی بیزاری جس طرح کی بیزاری ابراہیم علیہ السلام ہے، جس طرح کی بیزاری کس کی تھی، وہ حج ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی یاد کرواتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اللہ ہے اتنا زبردست عقیدہ کہ قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ نے اپنے اس نبی، اپنے اس خلیل کے عقیدے کو بیان کیا ہے کہ شرک سے کتنا بیزار تھا، شرک سے کتنے بیزاری کا اظہار تھا. اللہ اکبر. اپنی قوم سے، اپنے باپ سے کہا کہ یہ کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ یہ تم ان بتوں کی جو پوجا کرتے ہو. اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کیا، اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا یہ شرک ہے، شرک ہے. عبادت اس کی کرو جو ربکم رب السماوات والارض، رب ہے جو رب ہے تمہارا بھی اور زمین و آسمان کا رب ہے. الذی فطرہم، جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ رب ہے، وہ معبود ہے. عبادت کرنا ہے تو اس کی عبادت. یہ کن کی عبادت کرنے بیٹھ گئے؟ تم عبادت کرنے بیٹھ گئے ان بتوں کی جن کو تم نے بنایا ہے، جن کو تم نے بنایا ہے. اور میرے رب نے تم سب کو بنایا ہے، میرے رب نے تم سب کو بنایا ہے. دیکھو عقل ماری جاتی ہے جب بندہ یہاں سے فارغ ہوتا ہے تو سوچتا بھی نہیں یہ بت جس کو میں نے خود اس کی مٹی کو گوندھا، جو پہلے مٹی تھا اس کی مٹی کو میں نے خود اکٹھا کیا، پھر اس میں پانی ڈال کر یا اور جو کچھ ڈالنا تھا ڈال کر خود اس کو بنا کر اور اس کو جناب میں نے خوشبوئیں وغیرہ لگا کر اس کو وہاں پر رکھ دیا ہے. یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی، لیکن جب اللہ ہے عقل ماری جائے تو پھر اسی طریقے سے بتوں کی، پتھروں کی، مورتیوں کی، درختوں کی پوجا کی جاتی ہے. اور میں واللہ اگر یہ بات کہوں اپنے مسلمانوں کے بارے میں کہ ہمارے مسلمان بھی اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، اپنے کندھوں پر اٹھایا اور مٹی نکال کر خود دفنایا اور اوپر کھڑے ہو گئے بابا جی ہم تسی سانوں کو جو دے دیو، بابا جی ہمارے حاجت اور ضرورت کو تسی پورا کر دیو. عجیب حیرت. افسوسناک بات ہے، واللہ افسوسناک. جا کے درباروں پہ، مزاروں پر، باپوں کے سامنے ہم ہاتھوں کو پھیلاتے، جھولیاں پھیلاتے اور ان سے کہتے ہیں بابا ساڈیو سنتا نہیں، تاڑی موڑتا نہیں. آپ کو یہ کس نے کہا کہ تمہاری سنتا نہیں اس کی موڑتا نہیں؟ وہ بھی جو اس میں پڑا ہے پتہ نہیں کیسا پڑا ہے، اللہ عالم وہ کیا چیز تھی، کوئی نیک بھی تھا
वली बना दिया। मादरत के साथ बनाया, अकीदे के मामले में कोई लचक नहीं है। मेरे कोई भाई इस मामले में अगर कोई थोड़ा बहुत रख रखाओ, बच बचाओ, थोड़ा इधर सज्जे खपे, ना ना ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई लिहाज नहीं किया। बाबा बाबा तेरा अकीदा गलत है, और कौन से कहा तुम्हारा अकीदा गलत है, क्यों कहते हो? उन्होंने कहा हमने अपने बड़ों को ऐसा करते हुए पाया है, वो हमारे जो बड़े थे वो इनकी इबादत करते थे। खालू वजदना आबाना लहा आबिदी, उन्होंने कहा कि हमने अपने बड़ों को पाया कि वो इनकी इबादत किया करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो बड़े थे, तुम्हारे बड़े थे, मेरे भी बड़े, अदब है, तुम्हारे बड़ों का मुझे अदब है, बड़ों का मैं अदब करता हूँ, कोई बात नहीं, करते रहो। नहीं नहीं, बड़ा सख्त जवाब दिया। जवाब क्या दिया? खाला लक़द अंतुम खाला लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। क्या फरमाया? फरमाया बेशक तुम भी और तुम्हारे बड़े भी खुली गुमराही में थे, खुली। खाला लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। इस मामले में कोई लचक, इस मामले में कोई ठीक, इस मामले में कोई जनाब लेको लाल नहीं। खोद के अकीदे को प्यार किया। कितनी सख्त बात कर दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। गुस्ताखी कर दिया, अपने दादा की अपने परदादा की गुस्ताखी करते हो, अपने बाप की गुस्ताखी कर रहे हो, कह रहे हो कि तुम और तुम्हारे बड़े, तुम्हारे दादे परदादे वो सारे के सारे गुमराह हैं। ओह इतनी बड़ी बात कर दी, पकड़ लो इस गुस्ताख को, मार लो, एक बाप की गुस्ताख के थोड़ा उखाड़ लो। देखिए देखिए, अल्लाह की कसम, अल्लाह का नबी है, इब्राहिम है, और जिसकी याद में कुर्बानियां करते हो, कभी उसकी सीरत भी पढ़ा करो, अकीदा पढ़ो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकीदा पढ़ो। अल्लाहु अकबर। अब हमारे बड़े और हमारे दौरे हादर के मुसलमान अगर इस गुमराही में मुब्तला हो तो हम ये कहें, और जनाब थोड़ा खड़ा हाथ रखो, थोड़ा ढीली ढाली बात करो, लगे रहने दो, जो यहाँ पर लगे हुए नारे लगे रहने दो। ये कैसी तौहीद है तो इसको बर्दाश्त करें? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद ने बर्दाश्त नहीं किया। अल्लाह को वो जानते थे ये पत्थरों की बनी हुई मूर्तियां तुम्हें क्या दे सकती, और तुम भी जानते हो कब्रों में दफन वो हमें क्या दे सकते हैं, और पता भी कोई के है कौन उस कब्र में, हमें तो ये भी पता नहीं। और अल्लाह ज़रा दूर की बात नहीं है, दौरे हादर में एक सरकार थी, नूरी पूरी वाली सरकार, वो जनाब उसके लंबे लंबे बाल, उसके लंबे लंबे बाल उसके, और वो नंग धड़ंग सिर्फ धोती बांध के रखता था, गालियां देता था लोगों को, गंदी गंदी गालियां देता था। उसके वीडियोस पड़े हैं, उसके यूट्यूब के ऊपर जाकर देखिए क्लिप पड़े हैं। वो कहता है जो धमाल न डाले उसकी माँ को ऐसे, उसकी बहन को ऐसे, गंदी माँ बहन की नंगी गालियां देता है, नंगी गालियां देता है। हमने खुद देखा, हमने खुद सुना, हमारी नजरों के सामने उसकी बेहयाइयां, उसकी गंदगी, उसकी गलावत हमारी नजरों के सामने। लेकिन आज वो मर गया है, अब उसके मरने के बाद उसकी जनाब बाहर लिखा हुआ है फलानी सरकार, फलानी सरकार, फलानी सरकार, नूरी पूरी वाली सरकार, वलियों के वली, औलिया अल्लाह, ये वो लिखकर जनाब वहां पर लोग आकर चादरें चढ़ा रहे, दिए जला रहे, उसको सजदे कर रहे, उसको वली अल्लाह बना रहे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आने वाले 10 साल या 20 साल या 30 साल, 40-50 साल के बाद यूट्यूब से उसकी वो जो हरकतें हैं वो शायद गायब हो जाएंगी, उसकी गालियां देने वाली वो वीडियो शायद गायब हो जाएंगी, और बाद में हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को, उन लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। और ये वली नहीं है, वली नहीं है, ये अल्लाह वाला नहीं है, ये अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं है, और ये अल्लाह का वली नहीं है, मारो मारो। और चलो तो यकीनन वहाबी है, गुस्ताख है, तुम तो पहले से ही वहाबियों की ये मुसीबत रही है कि तुम बड़े गुस्ताख होते हो, वलियों को मानते नहीं। ये बहुत बड़ी सरकार थी, ये बहुत बड़े वली थे, इन्होंने कितने लोगों की तरफ नजर की तो मुसलमान हो गए, इन्होंने कितने लोगों की तरफ नजर की तो वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गए, इन्होंने इतने लोगों को मुसलमान कर दिया, इन्होंने इतने लोगों की मुश्किलें दूर कर दी। अब वो इतने 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 झूठ बोल देंगे कि उसमें से सच ढूंढना मुश्किल हो गया।
تھا. آج اللہ کا شکر ہے ہم نے خود اس کو دیکھ لیا کہ لوگوں کو گالیاں دیتا تھا, ننگا تھا, ننگا, نماز نہیں پڑھتا تھا, مسجد میں نہیں جاتا تھا, اللہ کے سامنے ماتھا نہیں جھکاتا تھا, اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا, لمبے لمبے بال رکھے. لوگ اس کے بال کو اٹھاتے ہیں اور جناب قوالیاں گا رہا ہے, ناچ رہا ہے, لوگوں کو نچا رہا ہے, عورتوں مردوں کو کہتا ہے اکٹھے ڈانس کرو, جھوما ڈالو, دھمال ڈالو, ناچو ناچو. یہ ناچنا عبادت ہے. کہتا ہے جو ناچے گا نہیں, جو ناچے گا نہیں, جو دھمال نہیں ڈالے گا, اس کو وہ بڑی گندی گالی دیتا ہے جو میں نہیں دے سکتا. اور کہتا ہے جو دھمال نہیں ڈالے گا وہ بخشا نہیں جائے گا, جو دھمال نہیں ڈالے گا وہ بخشا ہی نہیں جائے گا, جو آج دھمال نہیں ڈالے گا وہ بخشا ہی نہیں جائے گا. لیکن ادھر گھڑی بھی کہتی ہے بس کا 2-4 منٹ. عقیدہ کو درست کیجیے, عقیدوں کو درست. ہم نے خود دیکھا ہے سالوں کو ان کی عقائد خراب ہے, خراب ہے. ہماری توحید برداشت نہیں کرتی. ہم لوگوں کو بتائیں گے اور درباروں سے, مزاروں سے ان کے سامنے جا کر دعائیں فریادیں کرنے کی بجائے مانگنا ہے, فریاد کرنا ہے تو کس سے کرو؟ اللہ سے کرو, اللہ سے. اس خالق, اس مالک, اس کے سامنے اپنی فریادیں کرو اور ان فاسد عقائد کی نفی کرو. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نفی ڈٹ کے لوگوں کے سامنے کہا نہیں نہیں نہیں, تم کیا کہتے ہو فلاں معبود ہے, فلاں معبود نہیں, وہ معبود نہیں, معبود صرف ایک اللہ ہے. معبود وہ ہے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن, فرمایا بلکہ رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے, زمین و آسمان کا بھی رب ہے, اور جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے. وہ رب ہے, وہ معبود ہے. اور تو ان کے جھوٹے معبود تھے وہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہے کہ ان کا جو حشر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام. ہم تو بات بھی نہیں کر سکتے, بات کریں تو گستاخ کہلاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے معاملہ باتوں تک نہیں رکھا, بات تھوڑے تک لے گئے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. کیا کیا تھا انہوں نے جتنے تھے سارے پھٹا دیے, جتنے بھی ان کے معبود تھے ساروں کو ڈھیر کر دیا, ایک چھوڑ دیا بس, بڑا چھوڑ دیا. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. لوگ آئے تو آخر اسی بڑے سے پوچھیں کہ حضرت یہ کیا ہم منظر دیکھ رہے ہیں, یہ کدھر گیا ہمارا پیڑی تھیڑی سنبھالنے والا ادھر رکھا ہوا تھا وہ کہاں گیا, ادھر ہمارا مشکل کشا رہتا تھا وہ کہاں گیا, ادھر بچے دینے والا تھا ہمیں وہ کہاں گیا, ادھر ہمارے رزق دینے والا تھا یہی تھا وہ ادھر ہی ہم چھوڑ کے گئے تھے اس کو کہاں گیا. یہ سارے گھیرو میں پڑے ان کو کس نے مار دیا, اور آج پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے الہوں کو کس نے مار دیا, کس نے یہ ظلم کیا ہے. تو خیر بات نہیں کرنا, میں اس کی بھی تفصیل کرتا پھر کبھی سے. تو عقیدہ توحید, عقیدہ توحید, عقیدہ توحید والا شرک کو برداشت نہیں کرتا. اگر آپ کے پاس اللہ ہے, عقیدہ توحید ہے, تو پھر یہ جسم کی وجود, یہ سوچ, یہ فکر اللہ ہے, یہ کسی بھی عقیدے میں خرابی کو برداشت نہیں کرتی. اس کو صاف کیجیے, کلیم کیجیے, توڑیے اس کو. یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے کہ لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ ہم حاضر ہیں, اس عقیدے کے ساتھ حاضر ہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے. اور اس کے بعد تیسرا اقرار اس تلبیہ میں وہ کیا ہے, وَإِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ. اے اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ساری تعریفوں کے لائق تو ہی ہے, ساری تعریفوں کے لائق تو ہی ہے, تیرے سوا اور کسی کی وہ تعریفیں نہیں جو تیری تعریفیں ہیں. ہر قسم کے نقائص سے پاک صرف تو ہے. ساری تعریفیں اللہ کس کے لیے ہیں, کس کے لیے ہیں, اللہ تیرے لیے ہیں. والنعمہ, اللہ جتنی بھی نعمتیں ہیں کائنات میں وہ ساری کی ساری تو نے عطا کی ہے. ساری نعمتوں کا مالک تو ہے. اللہ ہمارے پاس جو نعمتیں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں دینے والا تو ہے, ساری تعریفیں تیرے لیے, ساری نعمتیں تیری طرف سے اے اللہ, اور سارے جہان کی بادشاہی بھی, سارے جہان کی بادشاہی بھی تیرے لیے, سارے جہان کا شہنشاہ, سارے جہانوں کا بادشاہ, زمینوں کا بادشاہ, آسمانوں کا بادشاہ, آسمان والوں کا بادشاہ, زمین والوں کا
تو ہے، تیرے سوا یہ مقام اور یہ مرتبہ کسی اور کا نہیں۔ اللہ کی یہ عظمت اور اللہ کی یہ شان، اس کا اقرار ہو تیرے تربیت کے اندر، اور یہ اقرار کرتے ہوئے آخر میں پھر وہی جملہ لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ تو تیرے مقام اور مرتبے ہیں کسی اور کے لیے بیان نہیں کیے جائیں گے، اللہ تو تیری شان ہے وہ تیرے جیسی شان کسی اور کی نہیں ہے، اللہ تو بلند ہے، اللہ تو عظیم ہے، اللہ تو اکبر ہے، تو سارے جہانوں کا مالک ہے، تو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اس تلبیہ کو پڑھیے۔ اب جس کسی نے بھی حج پر جانا ہے، عمرے پر جانا ہے، اب وقت نہیں رہا ہے تو اور مزید بات اس پر ہم کرتے، اس تیسرے اقرار پر بات ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھتے، وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں بات کو یہیں روکتا ہوں، ختم کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ جس نے بھی حج پر جانا ہے اور حج کے علاوہ جس نے بھی عمرے کرنے ہیں تو یہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسی سوچ اور اسی فکر کے ساتھ آئندہ تلبیہ پڑھیے، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقائد کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عبادات کے فائدے عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان تمام عبادات کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ أشهد أن لا إله